السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستوں، میرا نام عبداللہ وزیر ہے اور آپ میرے یوٹیوب چینل آج کی بات دیکھ رہے ہیں۔ دوستوں، آج ہم بات کریں گے کہ اگر پاکستان ڈیفالٹ کر جائے، اللہ نہ کرے بینک کرپٹ ہو جائے، تو اس کا عام جنرل پبلک پہ اور ہماری معیشت پہ اس کا کیا اثر پڑے گا۔ دیکھیے، سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اگر کوئی پرسن، کوئی کمپنی یا کنٹری ڈیفالٹ کر جائے تو اس میں ڈفرینس ہوتا ہے۔ کوئی کمپنی یا پرسن یہ کہے جو لون میں نے لیا ہوتا، میرے پاس پیسے ختم ہو گئے، میں ان کو ریپے نہیں کر سکتا، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ بینک کرپسی کو جو ہے وہ فائل کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ میٹر جائے گا کورٹ میں، کورٹ یہ ڈیسائیڈ کر سکتا ہے ہاں جی آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ اگر اس کمپنی کے یا اس پرسن کے جو ابھی لون کو ریپے نہیں کر سکتا، ان کے کچھ ایسٹس ہیں، ان کو کورٹ جو ہے لیکویڈیٹ کرے گی۔ ٹھیک ہے، اور اس کو سیل کرے گی، اور جن کے پیسے دینے ہوں گے ان کو وہ پیسے دے دیے جائیں گے، اور یہ پروسیس جو ہے فورسلی کیا جائے گا تاکہ لون کی جو ہے وہ ریپیمنٹ ہو۔ بٹ آن دی ادر ہینڈ یہی بات ہم کریں، اگر کوئی ملک جس طرح پاکستان ہے، یو اے سے لون لیا، سعودی عربیہ سے لیا، چائنا سے ہم نے لیا، اسی طرح آئی ایم ایف سے بھی ہم نے لیا ہوا ہے۔ ابھی پاکستان کی گورنمنٹ یہ ڈکلیئر کرتی ہے کہ پاکستان کی جو فورن ریزرویئرز ہیں، سارے ڈالرز ہیں، وہ سارے ڈالرز جو ہیں وہ ختم ہو چکے ہیں۔ ہمارے پاس ہمت نہیں ہے کہ ہم اس کو ریپے کر سکیں، تو اس کو ہم بینک کرپسی کہیں گے۔ کنٹری جو ہے وہ بینک کرپسی کو ڈکلیئر کر رہا ہے، اور یہاں پر نہ تو کوئی انٹرنیشنل کورٹ اویلیبل ہے، نہ کنٹری کو کمپیل کیا جا سکتا ہے کہ بھائی آپ ان کو ریپے کرے، اور کوئی ایسی سیکیورٹی بھی نہیں ہے۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے اس کنٹری کے اگر کچھ ایسٹس فارن میں اویلیبل ہے تو ان کو سیز کر لیں، بٹ میں آپ سے 5 فیکٹرز ڈسکس کرنے والا ہوں۔ اگر ملک میں بینک کرپٹ ہو جائے کوئی ملک، تو اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں۔ اگر پاکستان بینک کرپٹ ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ جن فائنینشیل انسٹیٹیوشنز نے یا انٹرنیشنل کنٹریز نے ہمیں لون دیا ہوا ہے وہ 100% ہی ہم ریپے نہیں کر پائیں گے، بلکہ کمپرومائز ہو جاتا ہے، اور ایک اسکیجول کا جو ہے وہ پیمنٹ کا ایک اسکیجول جو ہے وہ طے ہو جاتا ہے۔ ہیئر کٹ آپ کہتے ہو کہ ہمیں کچھ ڈسکاؤنٹ دے دیتے ہیں کہ آپ نے اس طرح سے ہمیں پیمنٹ کرنی ہے، بٹ میں اگر پوائنٹس کی بات کروں کہ اس کا ہماری اکانومی پہ کیا اثرات ہوں گے، تو نمبر 1 پہ آتا ہے ٹریڈ بیریئرز۔ جن انٹرنیشنل کنٹریز نے ہمیں لون دیا ہوگا، وہ دوسرے انٹرنیشنل کنٹریز کو، جن فائنینشیل انسٹیٹیوشنز نے ہمیں لون دیا ہوگا، وہ اپنے کنٹری کو یہ کنونس کریں گے اس بات پر کہ یہ جو ڈیفالٹر کنٹری پاکستان ہے فار ایگزامپل، اس کے ساتھ آپ جو ہے ٹریڈ بیریئر لگا دیں، ان کے ساتھ نہ امپورٹ ہوگی نہ ایکسپورٹ ہوگی، بیسک نیسیسٹیز کی بھی ٹریڈ نہیں ہوگی۔ پاکستان کی اگر میں بات کروں، آئل اور انرجی سب سے امپورٹنٹ ٹریڈ ہے جو ہمیں کرنی ضروری ہوتی ہے امپورٹ کے لیے۔ اگر ہم یہ امپورٹ نہیں کریں گے تو ہماری اکانومی کس طرف جائے گی؟ ہماری اکانومی بالکل بیٹھ جائے گی، اکانومی کا پہیہ نہیں چلے گا، اور انسٹیٹیوشنز جو ہے، ہماری جو انڈسٹریز ہیں وہ نہیں چلیں گے، اور ہماری جو اکانومی کی صورتحال ہے وہ دن بدن بگڑتی چلی جائے گی۔ اسی طرح اگر ہم دوسرے پوائنٹ کی بات کریں تو وہ ہوگا بینک رنز کا۔ دیکھیے، عام بندہ کیا سوچتا ہے، آپ کیا سوچیں گے جب پاکستان بینک کرپٹ ہوتا ہے؟ ہمارے جو بینک میں پیسے پڑے ہوئے ہیں ان کا کیا ہوگا؟ آپ کو یہ ڈر ہوگا ہمارے جو بینک میں پیسے پڑے ہوئے ہیں، پاکستان کی گورنمنٹ اس کو سیز کرے گی، اور جو اس کے لون جو انہوں نے لون کو جو پے کرنا ہے، ہمارے پیسوں سے وہ لون کو جو ہے ریپے کرے گا۔ اور جو انویسٹر پاکستان سے باہر بیٹھے ہیں، جسے ہم انٹرنیشنل انویسٹرز کہتے ہیں، وہ بھی اپنا پیسہ نکالے گی، تو اس سے کیا ہوگا کہ پاکستان میں ایک انسٹیبل سچویشن بن جائے گی۔ اور جب اسی طرح ہر بندہ انٹرنیشنل انویسٹرز ایز ویل ایز ڈومیسٹک جو ہمارے انویسٹرز ہوتے ہیں، جن کے بینک میں پیسے پڑے ہوئے، ہر بندہ بینک کی طرف جائے کہ جی بھائی ہمیں پیسے دے دو، اور تو ایک بینک رن کی جو سچویشن ہے وہ بن جائے گی، اور یہ سچویشن ایسی ہوگی کہ اس کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ تیسرا جو سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ ہے ان امپلائمنٹ کا۔ امپلائمنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جائے گی، کیونکہ گورنمنٹ کے پاس پیسے نہیں ہیں، وہ کہیں سے ادھار تو لے نہیں سکتی کسی فائنینشیل انسٹیٹیوشن سے یا کوئی انٹرنیشنل کنٹری سے، کیونکہ کنٹری جو ہے وہ خود کو بینک کرپسی جو ہے وہ ڈکلیئر کر چکی ہے، اور ٹیکس کلیکشن کی جو اماؤنٹ ہے وہ بھی بہت زیادہ لو ہے،
اور پرائیویٹ فارمز بھی یہی دیکھیں گے کہ اکانومی کی جو ہے وہ کیا صورتحال ہے، تو ان کے پاس بھی اتنے پیسے اویلیبل نہیں ہوں گے کہ وہ اپنے ورکرز کو ٹائملی پے کر سکے۔ پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہماری انکم کتنی ہے، اور ہماری جو ایکسپینس ہے وہ کتنی ہے، یہی سے تو ڈیفیسٹ نکلتا ہے۔ جب یہ دیکھا جائے گا کہ ہماری جو ورکرز ہیں ان کو پیمنٹ ٹائم پر نہیں ہم کر پا رہے، تو ایک نیگیٹو سینٹیمنٹ اکنامک صورتحال جو ہے وہ پیدا ہو جائے گی، اور جو کنزیومر گڈز ہیں وہ کس طرح سے آگے چلے گی، اور مارکیٹ کا جو پہیہ ہے وہ کس طرح سے گھومے گا، اوبیسلی سی بات ہے۔ تو اس طرح سے ایک ان ایمپلائمنٹ کا ایک بہت بڑا سائیکل چلے گا، جو کہ انسرٹینٹی کی جو صورتحال ہے وہ اختیار کرے گا۔ چوتھا پوائنٹ بھی بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اور جو کنٹری بینکرپسی کو جو ہے وہ ڈکلیئر کرتی ہے تو اس کا جو اسٹاک ایکسچینج ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ متاثر ہوتا ہے۔ اس میں جو انویسٹرز ہوتے ہیں وہ اپنا پیسہ کھینچتے ہیں، اور مارکیٹ کیپٹلائزیشن کا جو 40 to 50% جو حصہ ہوتا ہے وہ وائپ آف ہو جاتا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ 40 to 50% مارکیٹ کیپٹلائزیشن جو ہے وہ ختم ہو رہی، تو اس کا امپیکٹ کتنا بڑا ہوگا، اور اس سے روپیہ کتنا جو ہے وہ ڈیویلیو ہو جائے گی، اور ہمارے پاس کیا اتنے پیسے اویلیبل ہوں گے کہ ہم کسی ملک سے امپورٹ کر سکے اپنے بیسک نیسیسٹیز کی چیزیں۔ ہمارا تو ملک کا تو حال یہ ہے، صورتحال اس وقت یہ ہے کہ ہماری جو بیسک چیزیں ہیں لائک گندم ہے، آئل ہے، کھانے کا آئل، وہ بھی ہم امپورٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ پانچواں پوائنٹ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے، اور وہ ہے بورنگ کاسٹ کا۔ ہماری جو بورنگ کاسٹ ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جائے گی۔ اوبیسلی سی بات ہے، ہمیں فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کی طرف یا پھر انٹرنیشنل کنٹریز کی طرف جانا پڑے گا، تو ایک ہمارا جو بورنگ کاسٹ ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جائے گی۔ انٹرسٹ ریٹ جو ہوگا وہ بہت زیادہ ہوگا، بینک جو ہوں گے وہ بھی بندوں کو، کمپنی کو بہت زیادہ انٹرسٹ ریٹ پر قرضے دیں گے، اور اس کے علاوہ پاکستان کو کچھ ایسے ڈیفیکلٹ ڈیسیجنز بھی کرنے ہوں گے، لائک فار ایگزامپل جو ہمارے پاکستان کے بہت پریشیس ایسٹس ہیں، ہمارا نیوکلیر پروگرام ہو گیا، اس کو بھی ہمیں دینا پڑ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ باقی جو ایسٹس ہیں وہ دینے پڑ سکتے ہیں۔ پہلے ہی ہم نے پتہ نہیں کیا کیا ایئرپورٹ تک گروی رکھ کے ہم نے قرضے لیے ہوئے ہیں، اسی طرح کے ڈیسیجنز کرنے پڑ سکتے ہیں، اور اس کا امپیکٹ جو جنرل پبلک پہ آئے گا وہ بہت ہی خطرناک ہوگا۔ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو کنٹریز پہلے ہی بینکرپسی کا شکار ہو چکی ہے، ابھی ریسنٹلی آپ کے سامنے وہ سری لنکا کی جو صورتحال ہے، ان کے پاس اتنا پیٹرول نہیں ہے کہ وہ پبلک کو ان کے ڈیمانڈ کے مطابق پیٹرول دے سکے، تو وہاں پہ جو پیٹرول ہے وہ صرف اور صرف ایمرجنسی کے لیے جو ہے وہ اویلیبل ہے، اور جنرل پبلک کے لیے پیٹرول کی اس طرح سے اویلیبلٹی نہیں ہے، اور اگر بیسک کموڈیٹیز کی چیزیں بھی اگر اویلیبل نہیں ہوں گی تو جو کنٹری ہے اس کا تو بیڑا ہی غرق ہو جائے گا۔ تو یہ وہ 5 پوائنٹس ہیں، اگر کوئی بینکرپسی کا شکار ہوتا ہے کوئی ملک، کوئی کنٹری، تو یہ چیزیں وہاں پہ، یہ اس طرح کے اثرات اس کے اکانومی پہ اور یہ جنرل پبلک پہ آئیں گی۔ اسی ٹاپک پہ مزید بحث بھی ہم جاری رکھیں گے، اور اس کے لیے آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔